تو ہمارے معاشرے میں سود خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں عہد شنکی دیکھو، ہمارے معاشرے میں عہد شنکی اور بے وفائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں فلم بنی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں بے حیائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں غرور و تکبر دیکھو تو ہمارے معاشرے میں شغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں غیبت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں بے گستاخیاں دیکھو تو ہمارے معاشرے میں بے ادبی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں بیوی میں اتفاق اور جھگڑے دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں غور کیجئے آج کی ساری برائیاں بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جہیز کے نام پر مال لینا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، میاں بیوی کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے ان گناہوں کی حوزت و سزا حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے یعنی دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے پیارے عزیزو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا منت مما جاء بہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے عزیزو آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا کوئی مومن جھوٹ کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا، کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اور نعم فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا کوئی مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا مومن کی پہچان نہیں، مومن کی شان نہیں۔ میرے پیارے عزیزو جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیزو جھوٹ کے متعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ میرے پیارے عزیزو آئیے غیبت اور چغلی کے متعلق سے کچھ حدیث سن لیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو غیبت بھی گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والی بدترین خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنی مری بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ سے ڈرو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں باکثرت اس کی مذمت اور ممانعت آئی ہے۔ میرے پیارے عزیزو ایک حدیث حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں اور کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ان صاحب الغیبت لا یغفر لها حتى یغفرها له صاحبہ، یعنی غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول لا يدخل جنت قطہ
بعد عن حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل جنت قطات. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے عزیزو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو آدمیوں نے ظہر و عصر کی نماز پڑھی اور یہ دونوں روزہ دار تھے. جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری فرما چکے تو ان دونوں آدمیوں سے فرمایا تم دونوں اپنی نمازوں کو لٹاؤ اور اپنے روزے کی قضا کرو. ان دونوں آدمیوں نے کہا ہم اپنی نمازوں کو کیوں لوٹائیں اور کیوں روزے کی قضا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں آدمیوں نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے عزیزو اگر بندہ جھوٹ بولے تو اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کا حج قبول نہیں, اس کی کوئی نیک عمل قبول نہیں. میرے پیارے عزیزو غیبت کے متعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شغار عباد اللہ مشاؤن بالنمیمت المفرقون بین الاحبہ. خدا تعالی کے بڑے ترین بندے وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے دوستوں میں جدائی یعنی درمیانی ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے عزیزو آئیے ماں باپ کو ستانے والے اور ان کو تکلیف دینے کی سزا اور عذابات حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. حضرت اس کی ناک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناک غبار آلود ہو, اس کی ناک غبار آلود ہو, اس کی ناک غبار آلود ہو, ذلیل و رسوا ہو. کسی نے پوچھا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا. اللہ اکبر. دوسری روایت میں ہے شغارو فی رد الربی فی رد الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی. پروردگار کی خوشندی ماں باپ کی خوشندی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پروردگار ناراض ہو گیا, اگر ماں باپ راضی ہیں تو پروردگار راضی ہے. تیسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ما حق للوالدین علی ولدہا, ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالہما جنتک و نارک, وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. اگر تو ان کو راضی رکھے گا, ان کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا, اگر ان کو ناراض رکھے گا تو دوزخ میں جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے عزیزو ہمارے معاشرے میں حسد بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے. حسد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یعنی خدائے اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو. میرے پیارے عزیزو دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یعد اعمال الناس, بغض و کینہ رکھنے والوں کے اوپر یہ حدیث فرماتے ہیں یعد اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینہ و بین اخیہ شہناء فیقال اتقوا هذین حتی یفیا. یعنی ہر بندے کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں, پھر وہ جمعرات کو ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی سے اسلامی بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے. اس بندے کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہیں جب تک کہ یہ اپنی عداوت سے باز نہ آ جائیں. اللہ اکبر. دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن ربه 3 فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو عداوتاً چھوڑے رکھے, یعنی
بات چیت نہ کرے. اگر 3 دن گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور اسے سلام کرے. اگر وہ سلام کا جواب دے تو ثواب میں دونوں شریک ہوں گے. اگر سلام جواب نہ دیا اس نے تو وہ گناہ گار ہوگا. وہ سلام کرنے والا گناہ تعلقات سے آزاد ہو جائے گا. میرے پیارے عزیزو، ہمارے معاشرے میں غیبت، ہمارے معاشرے میں چغلی، ہمارے معاشرے میں میرے پیارے عزیزو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حضور کی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی مسجد کو آباد نہیں کر رہے. میرے پیارے عزیزو ہمارے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں. ارے جب میرے حضور کو گالی دینے کا نام آئے، جب میرا نام لے کر گالی دے، جب میری ماں کو گالی دے، میرے باپ کے نام پر گالی دے، میرے خاندان کے نام پر گالی دے، جتنا کوسنا ہے کوسے، پر یاد رکھیں اگر میرے حضور کی طرف